اب اسی ویڈیو کو اردو میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر اسپیشیز کے ٹاپک ڈسٹنگوشنگ اسپیشیز کو پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کیٹ، ایلیفینٹ، ہارس اور ڈاگ تمام مختلف اسپیشیز ہیں، لیکن ہمیں ایک قسم کے جانور کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل لگتا ہے کہ ان کا تعلق ایک ہی اسپیشی سے ہے۔ چلیں دوبارہ کیٹس اور ڈاگس کی مثال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اس ڈاگ کو غور سے دیکھا ہے؟ یہ کیٹ کی طرح دکھتا ہے۔ شاید آپ نے آسانی سے پہچان لیا ہو کہ یہ ڈاگ ہے، لیکن میرے لیے یہ گیس کرنا مشکل تھا کہ یہ ڈاگ ہے یا کیٹ۔ اسی طرح یہ پہچاننا بھی مشکل ہے کہ یہ ڈاگ ہے یا کیٹ، کیونکہ ایسے بہت سے ڈاگز ہیں جو کہ اس کیٹ کی طرح دکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کوئی اینیمل اتنا مختلف دکھائی دیتا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس اینیمل کا تعلق اسی اسپیشی سے ہے۔ ان تصاویر کو غور سے دیکھیے۔ ڈاگ ہارس کا بیبی لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں مختلف قسم کے اینیملز ہیں اور دونوں کا تعلق مختلف اسپیشیز سے ہے۔ اسی طرح آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ ہماری بہت سی خصوصیات بندروں سے بھی ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ کون سے جانوروں کا تعلق اسی اسپیشیز سے ہے؟ کبھی کبھی اسی اسپیشیز کا ممبر بہت مختلف دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے برعکس کسی دوسری اسپیشیز کا ممبر اسی اسپیشیز کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت چیلنجنگ ہے کہ کس قسم کے اینیملز کس اسپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ تمام لیونگ تھنگز یعنی جاندار چیزوں کی اسپیشیز کے لیے کچھ سٹینڈرڈز یعنی معیار بنایا جائے یا کچھ ڈیفینیشن یعنی تعریف لکھی جائے۔ اسی لیے آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سائنسدان یہ ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں تاکہ واضح کر سکیں کہ یہ لیونگ تھنگز اسی اسپیشیز سے ہیں یا کسی اور۔ ایک اسپیشیز کے ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ نسل پیدا کر سکتے ہیں اور ایسی نسل پیدا کر سکتے ہیں جو آگے نسل بڑھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کی کتاب کیا کہنا چاہتی ہے؟
نہیں. اوکے، میں آپ کو آسان الفاظ میں بیان کرتی ہوں. وہ لیونگ تھنگس جو اپنے جیسے لیونگ تھنگس استعمال کر کے ریپروڈیوس کرتے ہوں، جیسے کہ ڈاگ کی فیملی، جس میں ڈاگ، بچ اور پپیز یعنی کتا، کتیا اور ان کے بچے ہوتے ہیں. اسی طرح روسٹر کی فیملی، جس میں روسٹر، ہین اور چکس یعنی مرغا، مرغی اور ان کے بچے ہوتے ہیں. بالکل ہماری طرح، جس میں مین، وومین اور چلڈرن یعنی آدمی، عورت اور بچے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب آپ بہتر طریقے سے اس ڈیفینیشن کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اسپیشیز کے ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ نسل پیدا کر سکتے ہیں اور ایسی نسل پیدا کر سکتے ہیں جو آگے نسل بڑھانے کے قابل ہوتے ہیں. Thank you for watching my video.